سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سفر کرتے کرتے، چہل قدمی کرتے کرتے، ٹہلتے ٹہلتے آپ نہر کے کنارے کنارے جا رہے تھے۔ اچانک آپ کی نظر ایک جانور پر پڑی، ایک ایسا جانور کہ جو اچانک آپ کے سامنے آیا اور وہ نہر کے کنارے جو کیچڑ تھا اس کیچڑ کے اندر لوٹ پوٹ ہو کر اپنے جسم کو کیچڑ آلود کر لیا اس نے، اور آلودہ ہوا گارے سے، کیچڑ سے، اور پھر وہ پانی کے اندر ڈبکی لگائی، نہا دھو کر اجلا ہوا تو پھر باہر آ گیا۔ پھر دوبارہ وہ کیچڑ کے اندر لوٹ پوٹ ہونے لگا، اپنے جسم کو پھر اس نے گدلا کیا اور پھر پانی کے اندر وہ چلا گیا، پھر وہاں پر اجلا ہوا نہا دھو کر اور پھر باہر آیا، پھر اس نے اپنے آپ کو کیچڑ میں لوٹ پوٹ کیا۔ یہ عمل اس نے 5 بار کیا۔ سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نبی ہوتا ہے اگر اس کو خواب بھی آئے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اور جو بھی اس کو کوئی نشانی دکھائی جائے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام ہوتا ہے، کوئی نصیحت ہوتی ہے۔ سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ، یہ جو مجھے دکھایا گیا جانور کہ یہ آیا ہے، یہ گارے کے اندر، کیچڑ کے اندر لوٹ پوٹ ہوا، پھر اس نے نہایا، پھر لوٹ پوٹ ہوا، یہ 5 بار عمل کیا، اللہ میں اسے کیا مراد لوں؟ تو کیا مجھے بتانا چاہتا ہے؟ کیا نصیحت کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ داؤد، یہ میرے آخری نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت مسلمہ کی مثال ہے۔ جب وہ گناہ کریں گے اور پھر نماز کا وقت ہوگا، مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، اور پھر وہ نماز ادا کریں گے تو ان کے سارے گناہوں کو میں صاف کر کے اجلا کر دوں گا۔ پھر اگر گناہ ہوگا وہ پھر نماز کی طرف آئیں گے، پلٹ کر میری طرف آئیں گے، مجھ سے سچی توبہ کریں گے، میرے سامنے سجود کریں گے، میرے سامنے رکوع کریں گے، توبہ و استغفار کریں گے، میں ان کے سارے گناہوں کو دھو کر ان کو اجلا کر دوں گا۔ پھر اگر گناہ ہوگا تو پھر وہ پلٹ کر آئیں گے تو میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ یہ امت مسلمہ کے لوگوں کی مثال ہے۔